ساتھ میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی فیملی نے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، ان کی بہنوں نے ان سے ملنا چھوڑ دیا، ان کے بھائیوں نے ان کو گھر سے نکال دیا، والد والدہ سمیت کوئی بھی رشتہ دار ان کو بلانا پسند نہیں کرتا تھا۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت چینل۔ دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک ایسے شخص کی ہے جو اس مسجد میں امامت کرتے ہیں، لیکن وہ پیدائشی مسلمان نہیں تھے، وہ پہلے عیسائی ہوا کرتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے اور اب وہ ماشاءاللہ ایک مسجد کے امام بھی ہیں اور وہ مفتی کا کورس بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو دیکھتے ہیں ان کو اسلام قبول کرنے کے بعد کتنی سختیاں آئیں اور انہوں نے کس طریقے سے اسلام کو قبول کیا۔ تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھا ہوا شخص جس کا نام شفیق الرحمان حسان ہے، انہوں نے 2007 میں اسلام قبول کیا۔ یہ ایک کرسچن فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ 2007 میں جب انہوں نے اسلام کی طرف اپنے آپ کو راغب کیا، ان کے دل میں ایمان کی چنگاری نے شعلہ بن کر ان کو تڑپایا تو انہوں نے عیسائیت چھوڑ کر اسلام پر اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ 2007 میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی فیملی نے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، ان کی بہنوں نے ان سے ملنا چھوڑ دیا، ان کے بھائیوں نے ان کو گھر سے نکال دیا، والد والدہ سمیت کوئی بھی رشتہ دار ان کو بلانا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، 2007 میں ان کی عمر 15 سال تھی، یہ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے، گھر والوں نے بھی گھر سے نکال دیا، رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیے، بہن بھائیوں نے بھی اس لیے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی کہ انہوں نے عیسائیت چھوڑ کے مسلمانوں کا مذہب اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام شفیق مسیح تھا، ان کے والد صاحب کا نام حنیف مسیح ہے جو کہ ان کے آئی ڈی کارڈ پر آج بھی موجود ہے۔ وقت گزارنا ان کے لیے بہت مشکل ہو چکا تھا، بہت سے لوگ ان کو لان تان کرنے لگے تھے، لیکن ایک سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیت فیصل آباد کی جن کا نام میاں محمد فہیم اختر ہے، انہوں نے شفیق الرحمان صاحب کو اپنا بھائی بنایا، اسلام میں داخل ہونے پر مکمل طور پر والہانہ ویلکم کیا، ان کے تعلیمی اخراجات اٹھائے، اپنا بھائی بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کو درس نظامی کا کورس کروایا۔ انہوں نے 8 سال تک درس نظامی فیصل آباد کے ایک معروف مدرسے سے کی اور اس کے بعد یہ عالم دین بن گئے۔ آج جس مسجد میں میں کھڑا ہوں، جس ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بیٹھے ہیں، اس مسجد کا نام جامعہ مسجد نور محمدیہ ہے جو کہ فیصل آباد علامہ اقبال ٹاؤن میں موجود ہے۔ انہوں نے اپنی دینی تعلیمات کا سلسلہ بند نہیں کیا اور اس وقت یہ تخصص فی الفقہ یعنی مفتی بننے کا ایک کورس کر رہے ہیں، جس کے بعد ان کے نام کے ساتھ مفتی لگے گا۔ یہ فتویٰ دے سکتے ہیں، یہ مؤذن رسول ہیں، حضرت بلال حبشی کی سنت پوری کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اور علامہ اقبال نے ان جیسے لوگوں کے لیے ہی کہا تھا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ یہ 5 وقت کی نمازوں کی امامت کرواتے ہیں، ان کے پیچھے پیدائشی طور پر مسلمان لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ خطبے دیتے ہیں، یہ جمعے کی نماز اور درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے جب ان کا مذہب کرسچینٹی تھا اس وقت یہ چرچ میں جایا کرتے تھے اور گیت گایا کرتے تھے جو کہ ان کی عبادات کا حصہ تھا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد حمد و ثنا خوانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی شروع کی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اذان دینا شروع کی، ان تمام گیتوں کو، ان تمام چیزوں کو خیر آباد کہہ دیا اور اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آپ
موزن رسول بنے, آپ ثناخان رسول بنے, آپ ممبر رسول پر بیٹھ کر اب خطبے دیتے ہیں, آپ امام بنے, لوگ آپ کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں. جب آپ نے اسلام قبول کیا گھر والوں نے بھی نکال دیا, کسی شخص نے, بہن بھائی نے قبول کرنا گوارا نہیں کیا. یہ تو زندگی کا بڑا مشکل فیصلہ تھا, اور 9th کلاس میں 15 سال کی عمر کیسے تمام چیزوں کو مینج کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ وسیلہ جل اللہ کے ساتھ. اسلام نہایت ہی خیر خواہی اور امن کا مذہب ہے. میں نے اس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کیا, تقابل ادیان کا مطالعہ کیا. تورات, انجیل اور زبور کی کتب کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد کے چرچے تھے اور آپ کے آخری نبی ہونے کی جو انبیاء کرام نے بشارتیں عطا فرمائی تھی ان کے متعلق اسٹڈی کیا. اور میرے ٹیچر تھے حافظ محمد عبد الحفیظ, 9th کلاس میں پڑھتا تھا, وہ مجھے فزکس اور میتھ کرواتے تھے. انہوں نے مجھے اس طرف موٹیویشن کیا. پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہد ریاض محمدی سیفی, انہوں نے مجھے دائرہ اسلام میں داخل کیا. جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے, گھر والوں نے ریزسٹنس کی, سوشل بائیکاٹ کر دیا, گھر سے نکال دیا, وراثت میں سے کچھ دینا تو بہت دور کی بات, 1 روپے کے بھی آپ روادار نہ ہوئے, تو کبھی ایمان نہیں ڈگمگایا کہ دوبارہ کرسچینٹی میں چلا جاؤں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا. اگر جب کبھی بھی ایسا کبھی موقع آتا, گھر والوں کی یاد ستاتی, تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا مجھے واقعہ یاد آ جاتا تھا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے کہا کہ آپ اپنا حسب نسب بیان کیجئے, تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا انا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام. میرا نام سلمان ہے, میرے والد کا نام اسلام ہے, میرے دادا کا نام اسلام ہے, میرے پردادا کا نام اسلام ہے. تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دامن رحمت میں لے کر فرمایا, خبردار, سلمان آج کے بعد میری اہل بیت میں سے ہے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو, اس کے اہل و عیال, اس کے گھر والوں, اولاد, ماں باپ سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو یہ جیتی جاگتی مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی, جس پر انہوں نے اپنے والدین, بہن بھائیوں پر فوقیت دی, نبی آخر الزمان پر, اور ڈٹے رہے استقامت سے اس دین پر جو مکمل دین ہے, جو راہ نجات ہے. بطور ریلیجن اسلام کو کیسا پایا آپ؟ دین اسلام امن اور خیر خواہی کا مذہب ہے. اس کے اندر بہت سارے حقوق ہیں. آج ویسٹ کے اندر چلے جائیں, وہ عورتوں کے حقوق کی بڑی بات کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جو حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں, قرآن پاک میں مکمل ایک سورۃ النساء عورتوں کے نام پر ہے. بیواؤں کے, یتیموں کے, مسکینوں کے, لاچار لوگوں کے حقوق جس طرح اسلام نے بیان کرائے. یہ تو انسان ہے نا, جانوروں کے حقوق بھی اسلام نے بتائے ہیں ہمیں, پرندوں کے حقوق بھی اسلام نے ہمیں بتائے ہیں. اور یہ حیرانگی والی بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, چڑیا کو شکایت ہوتی ہے, وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آتی ہے. اتنا نالج آپ کو 13 سال میں آ گیا 2007 سے 2020 میں کہ شاید ہم بہت ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں, نام نہاد مسلمان ہیں. آپ نے صحیح معنوں میں اسلام کو قبول کیا اور پورے طریقے سے نالج لیا, انفارمیشن لی. جب آپ چرچ میں جاتے تھے تو گیت گایا کرتے تھے, جب ممبر رسول پر بیٹھے لوگوں کو اپنی آواز کا جادو دکھایا, نعت رسول مقبول سنائی, تو ان کے دلوں میں اتری؟ جی بالکل, الحمدللہ. ملک پاکستان کی بڑی بڑی محافل میں جانا ہوتا ہے, ہزارہا کے مجمع کے اندر نعت شریف اور تقریر کرنے کا موقع ملتا ہے. گھر والوں کی یاد آتی ہے کبھی؟ اب وہ بلا لیتے ہیں, یا آپ, ماں تو ماں ہوتی ہے, باپ تو باپ ہوتا ہے, بہن بھائی تو بہن بھائی ہوتے ہیں, جو ایک پیٹ سے نکلے ہوئے ہیں, تو ان کی یاد تو آتی ہوگی. خون تو خون ہی ہوتا ہے نا, خون تو خون جوش مارتا ہے. لیکن صحابہ کرام نے اپنے والدین کو چھوڑا تھا اور اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا تھا, تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں ہر حال میں والدین کا ادب و احترام سکھاتا ہے. میں اب بھی اپنی والدہ سے, والد سے اور سسٹر سے ملتا ہوں. بہن بھائی بھی اگر کبھی ملاقات ہو جائے تو ان سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں. کوئی خوشی غمی ہوتی ہے بلاتے ہیں, لیکن کبھی غمی ہو تو میں چلا جاتا ہوں, خوشی میں ذرا اگنور کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنا حسن اخلاق ان کو دکھاتا ہوں کہ شاید اس وجہ سے ان کے دل میں بھی میری طرح ایمان کی چاشنی جاگ جائے. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہترین ہے. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں, دلو جان تم پر نثارا کروں میں. ایک نعت کا شعر سنا دیجئے. دل میں ہو یاد تیری غوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب
अंजुमन आराई हो। फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, और आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। जनाब शाह अहमद रज़ा खान के बिरादर असगर शाह हसन रज़ा खान साहब का खूबसूरत कलाम है, बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें शफीकुर रहमान हसन साहब ने सुनाया। आखिर में कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। उम्मत मुसलमान के अंदर बड़ा इंतशार फैला हुआ है, खुसूसन फ़िरका वारियत को हवा दी जा रही है। मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के खुसूसन अदारों से ये गुजारिश करता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान को फ़िरका वारी की तरफ नहीं धकेलना चाहिए। जो लोग किसी भी मुक़द्दस हस्तियों के बारे में गुस्ताखाना अल्फाज या गुस्ताखाना मवाद शेयर करते हैं, उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि मुल्क पाकिस्तान जो है ये हकीकी मानों में मदीने की रियासत का एक तस्वुर पेश। वाह वाह वाह, मदीने की रियासत की बात ये हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं। ये शख्स फिरका वारियत को ख़त्म करने की बात कर रहा है। कितना बड़ा मैसेज है। अगर आप इनके मैसेज पर थोड़े से भी कान धर लें, ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सजूद, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज स्टोरी या मुनफरिद टैलेंट है तो आप डेली पाकिस्तान पर हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चमकता हुआ ये ताबिंदा सितारा, वो वक्त दूर नहीं जब आलम इस्लाम के उफक पर एक रोशन कमर और रोशन शम्स की तरह चमकेगा और पूरी दुनिया में इसकी किरणें फैलेंगी। इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों का बोलबाला होगा। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, अगर आपको रिवर्ड स्टोरीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास ही में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरीके की रिवर्ड स्टोरीज लाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।